بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جس صفت کا مطالعہ کریں گے وہ قرآن مجید کے الفاظ میں اول الالباب ہے۔ اول الالباب جو ہے اس کا مطلب ہے عقل والے۔ الباب کا مطلب عقل ہے اور اولو کا مطلب والے، عقل والے۔ عقل والے کا مفہوم تھوڑا ہمارے دور جدید میں ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ریشنلزم کی جو تصورات ہیں وہ اس میں جڑ جاتے ہیں۔ اصل میں اول الالباب کا مطلب لاجیکل ہونا نہیں ہے یا ریشنل ہونا نہیں ہے، بلکہ اول الالباب کا مطلب ہے ریئلسٹک اپروچ والے ہونا، سمجھدار ہونا۔ تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں لاجیکل ہوں، اور جو لاجیکل ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں سمجھدار ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ذہانت اور سمجھداری دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ نہایت ذہین آدمی بیوقوف ہو سکتا ہے، اور نہایت بیوقوف آدمی جو وہ ذہین ہو سکتا ہے، لیکن عقل مند آدمی بیوقوف نہیں ہوتا۔ تو اول الالباب کا مطلب وہ لوگ ہیں جو سیانے ہیں، جن کو چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آئی ہوتی ہے، جو چیزوں کے اندر گہرائی سے اتر جانے والے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل درست فیصلہ کرتے ہیں اس اپنے ادراک کی وجہ سے، اور وہ ان بہکاووں میں نہیں آتے جو صرف ریشنلزم کی وجہ سے آ جاتے ہیں، بعض کا صرف لاجک کے استعمال کرنے سے آ جاتی ہیں، بلکہ یہ اپنی فطرت، اپنے شعور، اپنی عقل، اپنی جو بھی علم ہے، اس ساری چیزوں کو استعمال کر کے ایک صحیح فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اولو الالباب ہیں، عقل والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سیانے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پوری امت کے بارے میں یہی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم سارے یہ عقل مند بن جائیں، لیکن ہم اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ میں اس کو ایک بات سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب میں کسی پر الزام لگاتا ہوں اور چاہتا کیا ہوں کہ مثلاً اس کا رشتہ ٹوٹ جائے جہاں ہونے والا ہے، یا جس کے ساتھ کاروبار کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کاروبار کا معاہدہ نہ ہو، تو یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کو نقصان پہنچا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی پھر کام نہ کر سکے، یا اس کو کوئی اچھا رشتہ نہ ملے، میں نے اس کو یہ نقصان پہنچا دیا۔ لیکن یہ نقصان کتنی دیر کا ہے؟ 25، 30، 50 سال کا۔ اور جو میں نے اپنے ساتھ کر لیا، ہو سکتا ہے اس کے عوض مجھے دوزخ جھیلنی پڑے، اور اگر فرض کر لی سال کے لیے دوزخ جھیلنی پڑے تو اس کے 25 سالوں کی جو مشقت ہوگی وہ مجھ سے کم ہوگی۔ تو عقل مند کون ہوا؟ عقل مند وہ ہوا جس نے ریئلسٹک طریقے سے چیزوں کو دیکھا اور صحیح فیصلے کیے، اور اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا نہ بنا۔ تو گویا جب ہم کسی پر برائی کرتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی پر چغلی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو دراصل اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اس کو کوئی آدمی عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ تو کافر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ خدا کا انکار کر کے خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، وہ اپنا ستیہ ناش کر رہا ہوتا ہے، کہ کیونکہ ایک حقیقت سامنے پڑی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہو کر رہنی ہے، قیامت ہونی ہے، اور اس کے آثار دنیا میں موجود ہیں عقلی طور پر اور دوسرے حوالوں سے۔ تو اس کا انکار کر کے جب ایک آدمی آخرت کا انکار کر دیتا ہے، خدا کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ کچھ کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ کل جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوگا اور آخرت موجود ہوگی تو اس کے لیے کیا رہ جائے گا؟ تو اول الالباب اصل میں وہ لوگ ہیں جو اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل صحیح جگہ پہنچتے ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا کیا کام ہے۔ یہاں دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ حج کی بات چل رہی تھی کہ حج کے مہینے جو ہیں معلوم ہیں، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہماری گفتگو سے متعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد سفر لو حج کے لیے جب جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ سب سے بہترین زاد سفر تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِی یا اولو الالباب، اے سمجھدار لوگو مجھ سے ڈرو، میرا تقویٰ اختیار کرو۔
تو اب کن کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فلسفیوں کو نہیں، لوجیشنز کو بھی نہیں، بلکہ سمجھدار لوگوں کو۔ تو سمجھدار لوگ کون ہیں؟ جو اپنی عقل، اپنے فلسفے، اپنے جو بھی ان کے پاس علوم ہیں، ان کو اپنی فطرت اور صحیح پوری کائنات کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ دنیا باطل نہیں بنی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت موجود ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، کہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے خود غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، کل کیا کھاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، ایک طرف روک رہا ہوتا ہے کہ تم پیسہ خرچ کر دو گے، غریب آدمی کو دے دو گے، خود کیا کرو گے، اور اگلے ہی لمحے تمہیں کہتا ہے یہی پیسہ فحشاء میں خرچ کر دو۔ اس وقت خیال نہیں آنے دیتا کہ کل کیا کرو گے، خرچ کروا دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا بات کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مغفرت کی طرف آؤ، تمہیں میں معاف کر دوں گا، اور فضل کی طرف آؤ، کھلا ملے گا۔ واللہ واسع علیم، اور شیطان تو صرف باتیں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، اس کی قدرتوں کی، اس کی نعمتوں کی کوئی انتہائی نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں، علیم ہے، علم والا ہے۔ لیکن شیطان کی بات جس میں فحشاء ہے اور جس میں گناہ پڑے ہوئے ہیں، جس کی دنیاوی لذتیں ہیں، اس کی طرف جانا ہے یا خدا کی مغفرت کی طرف جانا ہے، یہ دانائی کی بات ہے۔ یہ دانائی کن کے پاس ہوتی ہے؟ بیوقوفوں کے پاس نہیں ہوتی، فلسفیوں کے پاس نہیں ضروری ہو، سائنسدانوں کے پاس نہیں ضروری ہو، یہ دانائی صرف اولو الالباب کے پاس ہوتی ہے۔ تو فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی یہ حکمت دیتا ہے کن کو؟ جن کو چاہتا ہے، یعنی جو لینا چاہتے ہیں، اس کے قانون پر پورے اترتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو یہ حکمت دے دی جاتی ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو سمجھیے کہ اس کو اللہ کا فضل حاصل ہو گیا، اس سے بڑی کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی۔ مثلا جس آدمی کے پاس یہ دانائی آ جائے کہ کل قیامت والے دن کیسے کامیاب ہونا ہے، تو اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جس کو میں نے یہ حکمت دے دی، اس کے پاس خیر کثیر آ گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت کون پکڑتے ہیں، یہ والی حکمت کون لیتے ہیں، یہ والی چیز کون اختیار کرتے ہیں؟ صرف سمجھدار لوگ۔ تو یہ ہیں اولو الالباب۔ اولو الالباب دراصل وہ سارے سمجھدار لوگ ہیں جو اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں قیامت والے دن۔ مختصر خلاصے میں بات یوں سمجھ لیجیے، اب جو آخرت کی بات سمجھ کے اپنے بھلے کے لیے زندگی گزاریں گے، وہ ان کو یہ دانائی آ جائے گی۔ تو وہ پھر اقبال کے الفاظ میں نے نفع دیکھا ہے خسارے میں، خسارہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ فقیر کو 10 روپے دے دینے ہیں تو کل مجھے 700 گنا ہو کر مل جانے ہیں۔ وہ اس وقت کے نقصان میں نفع دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بھائی گالی دے کے جا رہا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کل مجھے اس کا کیا اجر ملنا ہے۔ تو عجیب و غریب سوداگر ہوتا ہے یہ جو اولو الالباب ہیں، یہ دنیا کے انوکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن کی فراست دنیوی چیزوں میں نہیں اٹکی ہوتی۔ دنیوی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 10 روپے کے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ میرے ہیں تمہارے ہیں، اس کے لیے بے ایمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ مومن آرام سے الگ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے، اپنی حلال روزی کماتا ہے، جتنی کھا لیتا ہے، باقی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، یا کچھ بچوں کے مستقبل کے لیے جمع کر لیتا ہے، لیکن وہ ان جھمیلوں میں نہیں پڑتا، تو جس کی وجہ سے وہ ایک سمجھدار انسان نظر آتا ہے، اولو الالباب بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا یہ سورہ آل عمران ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم
یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ قرآن کی متشابہ آیتیں بڑے بڑے علم کلام کے ماہرین کے لیے مصیبت بن گئی، اور وہ ان کے اندر ایسے اترے کہ گمراہی تک جا پہنچے۔ لیکن اولو الالباب کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ریشنلی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ریشنل اپروچ اور فطرت کی اپروچ دونوں ان کو اکٹھے کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے حقیقت کیا ہے، حقیقت کا ادراک کر کے چلو۔ اگر حقیقت کا ادراک کر کے نہیں چلو گے تو مار کھا جاؤ گے، اور اگر صرف عقل کی موشگافیوں میں پڑیں گے تب بھی نجات نہیں ہے، ریاضی کی موشگافیوں میں پڑھو گے تب بھی نجات نہیں ہے۔ میں پورے وجود کے ساتھ جس دانائی اور جس بصیرت کو دے کر بھیجا گیا ہوں، میرے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے، میری جو عقل ہے، میری جو بصیرت ہے، اور میری جو فطرت کی پش اور پل ہے، وہ سارا کچھ مجھے دانا بناتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دانا لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، سیانے لوگ ہیں، یہ ان آیتوں کے پیچھے نہیں پڑتے جو متشابہ ہوتی ہیں۔ بس وہ اتنا جانتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے تو جو کہا گیا درست ہوگا، اب آگے بڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، میرے دلوں میں کجی نہ آ جائے۔ کیوں؟ کجی کہاں سے آتی ہے؟ کجی غلط قسم کے سوالات سے آتی ہے۔ صحیح سوال آپ کو صحیح جگہ لے جاتا ہے، غلط سوال آپ کو غلط جگہ لے جاتا ہے۔ غلط سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ تم جس چیز کو نہیں جان سکتے اس کے در پہ ہو جاؤ۔ مثلاً اللہ کے بارے میں یہ سوال کرنے لگے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، تو اس سوال کا جواب تم پا ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ دنیا اس طرح سے بنی نہیں ہے کہ اس میں یہ جواب دیا جائے، تو تم اس غلط سوال کی وجہ سے غلط راستے پہ پڑ جاؤ گے۔ چنانچہ دعا انہوں نے کی، یہ جو اولو الالباب ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ جو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، یہ نہایت لاجیکل، نہایت نپی تلی بات ہے، حقیقت کے مطابق ہے، تو اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے خاص اپنی جناب سے رحمت نازل کرنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، آپ بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ہے دانائی کہ اے اللہ تو سارے لوگوں کو ایک دن میں اکٹھے کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ دانائی ہے جو ہمیں وہ بصیرت عطا کرتی ہے جو پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ دراصل ہمارے لیے وہ اس جگہ لے جاتے ہیں کہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں میں اور زمین میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آدمی عقل مند نہ ہو تو پھر ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی، اور آدمی عقل مند ہو تو یہ ساری نشانیاں نظر آنے لگ جاتی۔ تو عقل مندی جو ہے، سمجھداری جو ہے، وہ بیوقوفی کا الٹ ہے، وہ اپنے نقصان کر لینے کا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لینے والے آدمی کا الٹ ہے سمجھدار ہونا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے پھر وہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے غور کرتے رہتے ہیں اللہ کی یاد کے ساتھ، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نجات دے۔ اور آخری دیکھیے یہ جو ان کی دعا ہے 192 نمبر آیت کے بعد، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک آدمی کو سنا، ایک پکارنے والے کو سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے بلا رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، کہ آؤ اپنے رب کو مانو، فآمنا ربنا، تو اے ہمارے رب ہم نے مان لیا، فاغفر لنا، تو اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری کوتاہیوں کو غلطیوں کو دھو ڈال، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے میں ہو، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں وہ چیزیں ضرور دینا جو آپ نے رسولوں کی زبان سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کیجیے، آپ بے شک وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔
یہ بصیرت کس کے پاس ہوگی؟ اولو الالباب کے پاس۔ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو بیوقوف ہیں، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ جو دنیا کو صرف ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ شخص کامل طور پہ غور نہیں کرتا چیزوں پہ، جو ایک اصول اپنا لیتا ہے۔ ہمارے سائنسدانوں، فلسفیوں اور علم کلام والوں اور دوسرے لوگوں سے اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز کو اپنی اپروچ بنا لیتے ہیں۔ مثلاً افلاطون کی غلطی کیا تھی کہ اس نے صرف عقل کو ماخذ علم سمجھ لیا، اور سائنسدانوں کی غلطی کیا ہے کہ انہوں نے صرف تجربے اور ٹیسٹ کو اور آبزرویشن کو اپنے علم کا سورس سمجھ لیا ہے۔ ان دونوں کو ملائیے اور ساتھ فطرت کی گواہی لے آئیے۔ عقل اور سائنسدانوں کا تجربہ اور حس اور آبزرویشن، اور پلس فطرت۔ میں اور آپ ان تین چیزوں کے بنے ہوئے ہیں۔ ان تین میں سے کسی ایک کا انکار آپ کو غلط جگہ لے جائے گا، سیانہ نہیں رہنے دے گا، اولو الالباب نہیں رہنے دے گا۔ یہ لوگ کون ہیں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ ان تینوں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، عقل کو بھی، تجربے اور حواس کو بھی، اور ساتھ اپنی فطرت کو۔ ان تینوں کو اکٹھا کر کے جب وہ کائنات پہ غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کائنات بلا وجہ نہیں بنائی۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ اب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سائنسدان کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ زمین کس تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے اور سورج کس تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اور ہم نے کائنات میں اگر سفر کرنا ہو تو کتنے نوری سال اس میں لگ جائیں گے، تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو یہ اولو الالباب ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اچھے اور برے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ خباثت جو ہے، برائی جو ہے وہ عام ہو جائے، تب بھی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو کہ تمہارا معاملہ کس چیز کے ساتھ ہے۔ تو خبیث اور طیب اکٹھے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ بھئی میرے پاس اخلاقی شعور ہے، میں اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہوں، برائی کو برائی سمجھتا ہوں، تو کیا دونوں کا انجام برابر ہو جائے گا؟ ان کا بھی جو برائی کر رہے ہیں اور ان کا بھی جو نیکی کر رہے ہیں؟ یہ ناممکن بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو اولو الالباب ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ بھئی ساری چیزوں کا انجام برابر ہو جائے گا، ابو جہل بھی جنت میں چلا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں چلے جائیں گے، فرعون بھی جنت میں اور موسیٰ علیہ السلام بھی جنت میں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے اندر جو لگی ہوئی آگ ہے، جو ہر وقت جلتی رہتی ہے کہ یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، اس کا جو زور ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اولو الالباب کون ہیں؟ جو اس چیز کو غور کرتے ہیں کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا وہ آدمی جو آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو سمجھتا ہے، کیا وہ اس جیسا کر دیا جائے گا جو نابینا ہے، اندھا بنا ہوا ہے، باتوں پر غور ہی نہیں کرتا؟ انما یتذکر اولو الالباب، تو اندھے اور بہرے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ عقل والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ جو دانائی والے ہیں، جن کو وہ حکمت ملی ہوئی ہے، جو خبیث اور طیب میں فرق کرنا جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کیا بات کہہ رہا ہے۔ اور جس اولو الالباب نے قرآن کو سمجھا ہے وہ لازماً اس کے اندر سے فیض پا کر نکلتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اس کے اندر نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ صرف اولو الالباب۔ تو یہ قرآن مجید کا پیغام نہ سائنسدانوں کے لیے ہے، پیور سائنسدانوں کے لیے جو باقی اپنی عقل اور اپنی دانائی کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، نہ فلسفیوں کے لیے ہے جو اپنی فطرت کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو ان تینوں چیزوں کو، فلسفیوں کی عقل کو، سائنسدانوں کے تجربے اور مشاہدے کو اور اپنی فطرت کو ملا کر جب کائنات پہ غور کرتے ہیں تو یہ اولو الالباب بن جاتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔
کچھ لوگ ہم میں سے وہ ہیں خوش قسمت کہ جو جب باتوں کو سنتے ہیں تو اس کے اچھے پہلو کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی بات کی مین میخ نکالی جا سکتی ہے۔ خدا نے دنیا اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں جملے اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ آدمی چاہے تو مذاق اڑا دے، چاہے تو بات کو مان لے۔ تو جو اولو الالباب ہیں وہ جو اس بات کا اصل مدعا ہوتا ہے اس پر جاتے ہیں، اس میں مین میخ نہیں نکالتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ اولو الالباب ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں چل پڑتی ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کھیتیاں اگتی ہیں مختلف قسم کی، پھر وہ خوب پھلتی پھولتی ہیں، اور پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہیں، پھر ان کو چورا چورا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا اس میں تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں کہ یہ ساری کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ تو نشانی کن کے لیے ہوگی؟ اولو الالباب کے لیے۔ وہ سارے منظر کو دیکھ کر، سارے پروسیس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے پوری دانائی ہے، اس کے پیچھے پوری ایک قوت اور پورا ایک زور لگا ہوا ہے اس کائنات کو بنانے میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ مِنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے خوب پکا زبردست حساب لیا اور ان کو نہایت عبرتناک سزا دی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو ان بستیوں نے اپنے برائیوں کا وبال چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور سب کے سب نے نقصان اٹھایا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ، اے سمجھدارو، قوموں کے اس عذاب کی داستان سے عبرت پکڑو، سمجھداری سے کام لو، کہیں تم بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تو اے عقل والو، جو عقل والوں میں سے ایمان بھی لے آئے ہیں، یہ بات سن لو کہ میں نے تمہیں ایک نصیحت نازل کی ہے، اس نصیحت کو پکڑو اور سمجھو تاکہ تم عقل مندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دراصل جو اولو الالباب ہیں وہی قرآن کو سمجھنے والے ہیں، یہ وہ دانا لوگ ہیں، حکمت والے لوگ ہیں جو پوری بات کو سمجھ چکے ہیں اور اب یہ جانتے ہیں کہ کل قیامت والے دن خدا کا سامنا ہونا ہے۔ یہ کائنات باطل نہیں بنی ہے، اس کے اندر حساب کتاب کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس کے اندر پوری حکمتیں اور دانائیاں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اور کل ہمیں خدا کا سامنا ہونا ہے۔ تو ہم ایسے کام نہ کریں کہ کل قیامت والے دن خدا کے عذاب کا شکار ہوں۔ اور وہ دنیا میں قوموں کے عذابوں سے نصیحت پکڑتے ہیں، پوری کائنات کے ڈیزائن سے، یہاں تک کہ پودوں کے پھلنے پھولنے اور گل سڑ جانے اور پھر چورا چورا ہو جانے تک کی ہر چیز پر دھیان دیتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔